مالک دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ جو سوالات 5 سوالات وزیر اعظم صاحب نے منشن کیے ہیں اس اپنے خط میں جوڈیشل کمیشن کی جو انہوں نے ریکویسٹ کی ہے, اس کے حوالے سے تو ایک چیز تو بڑی مزے کا خیز ہے کہ جو انہوں نے کہا کہ جی فیک آئیڈینٹی والے معاملہ, تو اس پر بھی دوبارہ, حالانکہ اس کا واضح طور پر پولیس کی طرف سے, کینین پولیس کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آ چکی ہوئی تھی, لیکن چلیں خوش آئند تو ہے کہ انہوں نے جوڈیشل کمیشن کے لیے درخواست تو کر دی. اور رانا ثناء اللہ صاحب نے جو بات کی, مختصر میں آپ کو سنانا چاہوں گا, تو اس پر پھر میں آپ کا کمنٹ, یہی ارشد شریف کے قتل کے حوالے سے. 2 ممبرز ٹیم جو وہاں پہ گئی تھی, انہوں نے بڑی محنت سے بڑے پروفیشنل انداز جو ہے وہ بڑا باریکی میں جا کے ایک ایک چیز کو جو ہے انہوں نے اینالائز کیا ہے. ارشد شریف مرحوم کو جو ہے وہ قتل کیا گیا ہے, اور یہ ٹارگیٹڈ ہے وہ مرڈر تھا. یہ مسٹیکن آئیڈینٹی کا جو معاملہ, وہاں کی پولیس نے جو موقف اختیار کیا تھا, وہ موقف جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتا, اس میں بہت زیادہ شکوک و شبہات ہیں. اگر یہ مرڈر ہے تو پھر اس میں 2 بندے جو ہیں, وقار اور خرم کے دونوں بھائی ہیں, وہ پھر اس سے باہر نہیں ہے, کسی قیمت پہ وہ باہر نہیں. مالک, آپ کے پروگرام میں بھی میں نے دیکھا رانا ثناء اللہ صاحب تھے, اور آپ نے بہت تفصیلاً ان سے اس حوالے سے بات کی. جو جس انکوائری کمیٹی کی یہ بات کر رہے ہیں, یا جو انکوائری کے لیے آفیسرز گئے تھے, وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بہت ڈیٹیل جو ہے وہ اس میں چیزیں, شواہد نکالے ہیں. تو اس میں آپ سیٹسفائیڈ ہیں جو اب تک کی پیش رفت ہے اس حوالے سے؟ نہیں, دیکھیں, میرا خیال ہے کہ جو ایک ایمفیسس بڑا ضروری ہے, گورنمنٹ کی باتوں سے رانا صاحب نے ابھی میرے پروگرام میں بڑی تفصیلی بات کی. آپ کو ایک چیز نظر آ رہا ہے کہ زیادہ ایمفیسس اس بات پہ ہے کہ کینیا کس نے بھیجا, اور اس پہ ایک تھیوری اسلام آباد میں یہ چل رہی ہے کہ جی وہ شاید اس میں, کیونکہ ان کے وہاں بھیجنے میں, لے جانے میں شاید اے آر وائی کے جو مالک ہیں ان کا نام بھی ہے, اور پھر وہ الٹیمیٹلی عمران خان سے لنک ہو جاتے ہیں, تو شاید گورنمنٹ چاہے گی کہ کوئی ایسی کڑی بن جائے جس میں یہ لوگ رگڑے جائیں. دس از آل پالیٹکس, پاور پالیٹکس میں سب کچھ ہوتا ہے. میرے نزدیک سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ یہاں سے کیوں گئے, اور ایون مور امپورٹنٹ دبئی سے کس نے ان کو مجبور کیا جانے پہ, تو اس پہ بڑی ہی سٹوریز چل پڑی ہیں. پہلے کچھ ان کے 1-2 قریبی عزیزوں نے کہہ دیا نہیں ان کا تو ویزا ختم ہو گیا تھا, وہ چلے گئے. لیکن یہ آپ کو یاد ہے, اپنے پروگرام میں بھی بتایا انہوں نے, اپنا کاشف نے بھی, ویسے بھی ساری بات ہو رہی تھی, 22 اگست کا انہوں نے ڈیٹ بھی بتائی تھی. ہاں, کہ فون پہ جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ سر نیچے 2 لوگ آئے ہوئے اتھارٹی سے, تو میں جا کے ان سے مل کے آتا ہوں, پھر میں بات کرتا ہوں. اور وہ مل کے آئے تو ارشد نے کہا کہ ان لوگوں نے مجھے کہا کہ جی آپ کو 47 گھنٹے ہیں اور آپ اپنا بندوبست کریں, اور ہمارے پہ بڑا پریشر ہے واپس بھیجنے کا, یہ اور وہ. یہ لوگ کون آئے تھے؟ کیا یہ لوکلز تھے, کیا کسی اتھارٹی کے تھے, کیا کوئی پاکستانی کوئی تھے, کون تھے؟ آئی تھنک اصل لنک یہ ہے, بیکاز اس سے پہلے اور اس کے بعد سے یہ بہت بڑا لنک ہے, بیکاز جس میں آپ نے ایک بندے کو مجبور کیا دبئی سے جانے پہ. سو یہ زبردست کام ہو جائے اگر ایک فل کورٹ اس میں کمیشن بیٹھے. دیکھیں, اس نے انویسٹیگیٹ نہیں کرنا کمیشن نے, تو پھر بھی ڈیپینڈ کرنا ہے انویسٹیگیٹنگ اتھارٹیز کے اوپر. لیکن اگر اتنا ہائی پاورڈ کمیشن بن جاتا ہے, جو شاید پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوگا, تو پھر اس مسئلے کو سیاست کی گرد سے ڈھانپا نہیں جائے گا. مالک, ویری رائٹ, لیکن جتنا ڈیلے ہو رہا ہے, جس طرح 2 ممبر انویسٹیگیٹنگ ٹیم جو ہے کینیا بھیج دی گئی تھی, تو اس کے پیرل دبئی بھی تو بھیجی جا سکتی تھی تاکہ فوری طور پر پتہ کیا جا سکے. اس ہوٹل کی فوٹیجز موجود ہوں گی, جو ٹی وی کی کیمراز کی, تاکہ ان سے آئیڈینٹیفائی تو کیا جا سکتا ہے نا, کیونکہ جتنا ادھر کیوں نہیں بھیجے ابھی تک لوگ؟ انویسٹیگیشن بریک بائی بریک ہوتی ہے, ایک چیز کے اوپر دوسری چیز جوڑی جاتی ہے. ایک ان کو بیسک تو انفارمیشن سب سے زیادہ کیا ہوا, کس طرح ہوا, وہ تو آپ کو کینیا سے ملنا تھا. اب کینیا سے ایک چیز تو اسٹیبلش ہو گئی, جو انٹیریئر منسٹر بھی کہہ رہے ہیں کہ دس واز اے مرڈر. یہ کلیئرلی ایک ٹارگیٹ مرڈر تھا, اس میں کینین پولیس بھی انوالوڈ ہے, اور اگر آپ دیکھیں تو پھر کینین پولیس سے بالکل ان لوگوں کے تعلقات بھی دونوں کے نظر آتے ہیں. اب ہمیں نہیں پتا کہ وہ انوالوڈ ہے نہیں ہے, لیکن آپ کڑی سے کڑی جوڑتے ہیں نا. تو بیسک فیکٹ سب سے امپورٹنٹ یہ تھا کہ جو بات ہم کرتے تھے کہ ہم نے پہلے دن اپنے پروگرامز بھی کیے, شو بھی کیے, سمپل انالیسس تھا
کہ جس طرح یہ ہوا ہے یہ رینڈم کلنگ نہیں ہے, اس پہ پورا چھاپ لگا ہوا ہے کہ یہ ایک مرڈر ہے, ٹارگیٹڈ مرڈر ہے. آج وہ چیز آفیشیل ہو گئی ہے, آج انٹیریئر منسٹر نے کہہ دیا. سو آئی تھنک دس از اے ویری بگ ڈیولپمنٹ, اور کم از کم یہ ایک صحیح سمت یہ تو طے ہو گیا کہ ارشد کوئی حادثاتی ان کا موت نہیں تھی, قتل تھا, یہ ایک پلانڈ اسیسینیشن تھی. اب کون ہے کیا ہے اس کا سٹیج آئے گا, بالکل آئی تھنک اب سیکنڈ سٹیج میں بالکل دبئی ہوگا, اور اگر ہمیں یہ پتہ لگ جاتا ہے وہ کون تھے ہوٹل میں, اگر ارشد جس بلڈنگ میں تھے ٹھہرے ہوئے, ظاہر ہے وہاں ہر جگہ کیمریز ہیں, سب کچھ ہے, پتہ لگ جائے گا کون سے لوگ تھے, کون آئے تھے. اس کے بعد بہت چیزیں کھلیں گی. آئی تھنک اٹس گوئنگ آن دا رائٹ ٹریک, اور اگر اس میں کمیشن بن جاتا ہے تو پھر ایک اوور سائٹ باڈی اوپر آ جاتی ہے, اور اگر سپریم کورٹ کے سارے ججز ہیں تو پھر تو ضمیر اس سے زیادہ بڑی اوور سائٹ کیا ہوگی. آئی تھنک ٹھیک ڈائریکشن میں جا رہے ہیں معاملات. مجھے لگ رہا تھا آپ نے سوالات بھی کیے رانا ثناء اللہ صاحب سے اور وہ جواب دے رہے تھے. رانا ثناء اللہ صاحب بھی کچھ سیریس لگ رہے تھے اس چیز کو لاجیکل اینڈ تک پہنچانے کے لیے. ڈو یو تھنک آئی ایم رائٹ؟ یہ اتنا سیریس معاملہ ہے, میری اطلاع بھی ہے, اور یہ میں خالی انالیسس کی بیسس پر بات نہیں کر رہا. جو ڈی جی آئی ایس پی آر کو پریس کانفرنس کرنا پڑی اس دن, ڈی جی آئی ایس پی آر ڈی جی آئی کو ڈی جی آئی ایس پی آر کے ساتھ, اس میں سب سے بڑا فیکٹر یہ تھا کہ بہت زیادہ فکر تھی آرمی ہائی کمانڈ کو کہ ارشد کا مرڈر ہمارے پہ پن ہو رہا ہے اور ہمارے پہ انگلی اٹھائی جا رہی ہے اور ہمارے پہ ڈالا جا رہا ہے. یہ اتنا بڑا تھا کہ آج تک اس ملک میں مارشل لاز لگتے رہے ہیں اور کبھی کوئی ڈی جی آئی نے کوئی پریشر نہیں کیا. یہ اتنی بڑی بات تھی, اتنا بڑا پریشر تھا. تو یہ آپ کا کیا خیال ہے کہ جو پریشر آپ کو ڈی جی آئی کو مجبور کر دے کہ وہ آ کے ایک پبلک پریس کانفرنس کرے, تو وہ پریشر رانا ثناء اللہ دوسرے پولیٹیشینس پہ نہیں ہوگا, ان پہ تو اس سے 4 گنا پریشر ہوگا. اب یہ سوچئے کہ وہ انسٹیٹیوشن اور وہ ادارے کا سربراہ جو کبھی پبلکلی ایسے نہیں سامنے آتا, کبھی ایسے بات نہیں تھی, پاکستان کی تاریخ میں پہلی باری ہوا, کتنا پریشر ہوگا. کوئی ارشد معمولی آدمی تو نہیں تھا نا, ہی واز ناٹ جسٹ اینی ادر جرنلسٹ. دلیر تھا, دبنگ تھا, سب قد تھا. اس نے جو سٹوریز کی, میں نے رانا صاحب کو کہا, انہوں نے ایک تاثر دینے کی کوشش کی کہ وہ دیکھیں وہ تو ہمارے خلاف ہے, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے خلاف بھی بہت کی ہیں رپورٹس, اس کی کوئی رپورٹ غلط نہیں ہوئی. سو اتنا پریشر تھا کہ ڈی جی آئی کو آ کے ایک پوزیشن لینی پڑی کہ تاکہ انگلی ان پہ کم از کم اس طرح ہر کوئی نہ اٹھائے. سو آبویسلی گورنمنٹ پہ بھی پریشر ہے. دس از ناٹ, اصل چیز تو یہ ہے کہ ہم لوگ اس پریشر کو مینٹین رکھیں. ایگزیکٹلی دس ایشو کانسٹنٹلی ڈسکس ہو میڈیا میں, کانسٹنٹلی بات ہو, تاکہ یہ پالیٹکس کی نظر نہ ہو. یہ اٹس ناٹ اے something we can forget about. ایگزیکٹلی, بالکل. اور لاسٹ کوشچن چھوٹا سا, مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ شہید ارشد شریف کی فیملی کو انصاف اللہ کرے مل جائے. ہم لوگ ایک ایکسٹینڈڈ فیملی, جرنلسٹ کمیونٹی, کیونکہ ہم مطلب ہمارے ساتھ ایک تعلق بھی رہا ہے بہت قریبی, تو اب امید کی جا سکتی ہے کہ تھنگز آر موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. دیکھیں 2 چیزیں بڑی ضروری ہیں. ایک, اگر شہید کی ہو ارشد شریف کو اگر انصاف ملتا ہے تو اس کا سب سے بڑا ہم سب کو ایک یہ بھی اس کا ایک فالو آؤٹ فائدہ ہے کہ شاید اس طرح کی ناانصافی بہت عرصہ یہاں اور نہ ہو. صحیح. ارشد سے پہلے بھی بہت لوگ شہید کیے گئے. ارشد کیونکہ ایک بہت پرومیننٹ تھا آدمی, اس کی وجہ سے یہ ایشو بہت بڑا بڑھ گیا, اور شاید ارشد کی جو یہ شہادت ہے اس میں بہت سی اور جرنلسٹ کو ایک فیوچر میں سیفٹی مل جائے, کیونکہ اب ایک بہت بڑا اس کے ساتھ ایک قیمت اٹیچ ہو گئی ہے. آج تک ورنہ آپ کے تقریباً 10 سالوں میں کوئی 53 بندے مارے گئے, 53 جرنلسٹ مارے گئے, جس میں سوائے 1-2 کے 51 کے شاید آپ اور میں بھی نہ نام لے سکے. بالکل. اور ان کا یہ قصور تھا کہ وہ دیور لائک اتنے پرومیننٹ نہیں تھے, اور 2 کیسز کے سوا کسی کیس میں آج تک جتنے پاکستان میں جرنلسٹ مارے گئے ہیں یا شہید ہوئے ہیں, جو بھی آپ انہیں کہہ لیں, ان میں سے کسی کو انصاف نہیں ملا. یہ پہلی بار ہے, یہ اتنا ہائی پروفائل کیس ہو گیا ہے کہ ہمیں پہلی دفعہ یہ امید بندی ہے کہ شاید انصاف ہو گیا, اور اگر ارشد کو انصاف ہو گیا تو پھر شاید بہت سے دوسرے لوگ ناانصافی سے بچ جائیں. ویری رائٹ. بہت بہت شکریہ محمد مالک. اور ایشو جس طرح انٹرنیشنلائز ہو چکا ہے, وائس آف امریکہ بھی اس پہ آن گراؤنڈ جا کے رپورٹنگ کر رہا ہے,